العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في مقام آخر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ذوالجلال کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق بگڑی بنانے والا، اس کائنات کا واحد داتا و مشکل کشا ہے۔ درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین رحمت للعالمین امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ مبارکہ پر، جن کو اللہ کا الحاکمین نے پوری دنیا کے لیے رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، ہادی و معلم، خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ سابقہ خطبہ میں نظر کے متعلقہ گفتگو کرتے ہوئے ہماری بات یہاں تک جاری تھی کہ نظر بد کا علاج کس طرح کیا جائے، مصنون اذکار کیے جائیں، جس کی نظر لگنے کا پتہ چل جائے اس کا غسل کا پانی لے کر یا اس کے خاص اعضاء دھلوا کر مریض کے اوپر اس پانی کو بہایا جائے تو اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی بات کو مزید 2-3 باتوں کے ساتھ سمجھنا چاہیے، پھر انشاءاللہ صحت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ نظر بد کے علاج میں کچھ چیزیں بڑی مؤثر ہیں، ان میں سے ایک چیز شہد کا استعمال ہے۔ شہد کے استعمال سے بھی اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، اور نظر بد بھی انسان کے لیے گویا بیماری بن جاتی ہے جس سے اس کے جسم پہ اثرات آتے ہیں اور انسان بیماری میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فی شفاء للناس، اللہ نے اس میں شفا رکھ دی ہے، تو اس سے چیز کے ذریعے انسان شفا حاصل کرے تو شہد کا استعمال کرے۔ جس بیمار کے بارے میں بیماری کوئی بھی ہو، وہ نظر بد کی ہو یا کوئی بھی بیماری کے اندر شہد کا استعمال، لیکن اس کے لیے یہ بات اچھی طرح معلوم کر لیں کہ شہد ہی ہو۔ اور پھر بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو ان کے لیے نقصان دہ ہے تو ان سے گریز بھی کریں۔ بسا اوقات ایک ہی چیز ایک شخص کے لیے مفید اور دوسرے کے لیے مفید نہیں بھی ہوتی، وہ طبی لحاظ سے، لیکن اصلاً شہد کے اندر اللہ جلال والاکرام نے شفا رکھی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ تو جس چیز میں اللہ نے شفا رکھی ہے یقینی بات ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے فوائد رکھے ہیں جو انسان کی طبعی اور انسان کی جسم کو اور روح کو تقویت پہنچانے والی چیزوں کے ذریعے اللہ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ زمزم کے پانی کا استعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اس کے لیے، یہ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، جس کے لیے پیا جائے گا اس کے لیے، یعنی انسان جو نیت، جو ارادہ، جو مقصد ذہن میں رکھ کے آب زمزم استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرماتے ہیں۔ تو گویا انسان بیماری کے اندر شفایابی کے لیے زمزم کا استعمال کرے، یہ بھی اس کے لیے بہت مفید ہے۔ بس اوقات انسان سوچتا ہے میں نے شہد استعمال کیا، میں نے زمزم استعمال کیا،
مجھے تو شفا نہیں مل رہی، یہ انسان کی عقل ناقص ہے، اللہ اس کے رسول کی بات پر حق ہے، اس کو کیا معلوم کہ اور کتنی بیماریاں جن کو یہ جانتا بھی نہیں تھا، کتنی پوشیدہ امراض اللہ نے اس کے ذریعے ختم کر دی ہیں، اللہ نے شفا دے دی۔ تو اس لیے انسان کو تو علم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کون کون سی اور آنے والی بیماریاں تھیں، کون سی بیماریاں اور موجود ہیں، اللہ اس کے ذریعے سے اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو پیغمبر کی بات پر حق ہے، ہماری عقل کوتا ہے، اس لیے ہم اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے بسا اوقات جہاں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہنچے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں یقین کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ کلونچی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ اب یہ کلونچی چاہے وہ دانے کی صورت میں ہو، اس سے نکلنے والے عرق اور تیل کی صورت میں ہو، کلونچی کا استعمال طب نبوی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ یہ حبۃ سودا، یہ سیاہ رنگ کا دانہ، شفاء من کل داء، ہر چیز سے شفا ہے سوائے موت کے۔ اللہ نے ہر چیز کی اس میں شفا رکھی۔ جب پیغمبر نے یہ بات کہہ دی کہ موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا ہے، پھر میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی بیماریوں میں جہاں بہت سے ڈاکٹری نسخوں پر عمل کرتے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخوں پر بھی عمل کریں، تو اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے ذریعے بھی ہمیں بہت سی بیماریوں سے نجات عطا فرما دیں۔ حضرات اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ نظر جس طرح انسانوں کی لگتی ہے، جنات کی بھی لگتی ہے، اور پھر جس طرح انسان کو نظر لگتی ہے، گھر کو، گاڑی کو، مکان کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی دکان کو، آپ کے لباس کو، مختلف چیزوں کو نظر لگ سکتی ہے، تو اس کے لیے دم کیا ہوا پانی اپنی گاڑی پہ، اپنے گھر پہ، اپنی دکان پہ، اپنے آفس میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے جگہوں میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر بھی چھڑکاؤ کریں۔ اس چیز کا بھی بہت سے لوگوں نے تجربہ کیا اور کہنے لگے بہت مفید ثابت ہوا ہے، تو انسان ان چیزوں کا جو ہے وہ چھڑکاؤ اپنی اشیاء پر بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں جو ہمارے سابقہ خطبے سے چل رہی تھی کہ نظر بد کے علاج کے لیے ہم جن چیزوں کا استعمال بھی کریں تو دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بھی انسان کو شفا عطا فرما دے۔ حضرات ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناسور اور ایک بہت بڑا فتنہ جادو ہے۔ کچھ چیزیں کرتب ہوتی ہیں جس کو بھی لوگ عام جادو کہہ دیتے ہیں، وہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، وہ کھیل تماشا ہوتا ہے، ہم اس کی بات نہیں کریں کیونکہ اس پر شریعت کا وہ حقیقت میں جادو ہے ہی نہیں، وہ صرف بات کو گھمانے پر لوگ اس کو جادو کہہ دیتے ہیں۔ کرتب دکھانے والا کرتب دیکھتا ہے، اس ہاتھ میں چیز رکھی گم ہو گئی، نہیں آئی، پھر اس ہاتھ میں آ گئی، یہ سارے کرتب ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں جادو نہیں ہوتا۔ جادو کیا ہے؟ وہ تعویذات ہیں، وہ دھاتوں پر پڑی پھونک پھونک کے گریں لگائی جاتی ہیں، پھر جو شیاطین عمل کرنے والے عاملین ہوتے ہیں وہ اس پر اپنے اذکار اور اپنے دم اور منتر پڑھ کے اس چیزوں کو عمل میں لا کے کسی کا نقصان کرنے کی سوچتے ہیں، کسی کی بیماری کا، کسی کے دماغ کو معاف کرنے کا سلسلہ، کسی کے کاروبار میں رکاوٹیں، کسی کے شادی میں رکاوٹیں کھڑی کر دینا، اور کسی آدمی کو بیماری کے اندر جکڑ دینا کہ ہر وقت شیاطین اس کو تنگ کر دیں۔ اور یہ عاملین پھر طرح طرح سے انسان کی قوتوں پر، روحانیت پر، اس کی طاقتوں پر اثر انداز ہو کے یہ کسی کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کے قتل کے درپے ہو کے اس کی موت تک کا سلسلہ اور سبب بنتے ہیں۔ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اسباب یہ چیزیں بن جاتی ہیں کیونکہ اللہ نے شیاطین کو مہلت دی ہوتی ہے۔ تو یہ جادو کے ذریعے ایسے کام کرنے والے وہ حقیقت میں جادو ہوتا ہے جس کے اثرات انسان کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جادوگر بسا اوقات غیر حقیقی چیز کو حقیقت دکھا رہا ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے منتر کیے تو وہی رسیاں وہ ظاہر صاف نظر آنے لگی، تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سحروا علی اعین الناس واسترهبوهم، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، آنکھوں پر اثر
سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جادوگروں کا کفر تھا وہ کیا تھا کہ وہ یفرقون بین المرء و زوجہ، اچھا والا آباد خوش گھرانا اس کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھتے تھے کہ کسی کی خوشی اچھی نہیں لگتی، کسی کا بستا گھر اچھا نہیں لگتا۔ کوئی آدمی آج رشتہ مانگتا کسی سے، وہ گھرانے والے رشتہ دینے سے انکار کر دیں، عورتیں جادوگروں کے پاس جا کے بیڑا گھرک کرنے کے لیے اپنے پیسے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کا گھر برباد ہو۔ یہی کام سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین کیا کرتے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ فرماتے ہیں شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے یہ جادو کا عمل کرتے تھے۔ جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ بعض لوگ آج اس بات کے منکر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہوا، اہل ایمان پہ جادو نہیں ہوتا، نیک لوگوں پہ نمازیوں پہ جادو نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، لبید بن عاصم نے کیا اور اس نے اپنی بیٹیوں کی مدد سے کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے اس نے ایک پتلا سا بنایا موم کا، پھر اس کے اوپر جو نا کھجور کے کھاتے کا خول ہوتا ہے اس کے اندر اس کو بند کیا، سوئیاں قبض کی اور ازروان کنویں کے تہ کے اندر اس پر کے نیچے دبا دیا اپنے منتر پڑھ کے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر ہوا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بسا اوقات معلوم ہوتا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں کہ نہیں، لیکن اللہ کا شکر اور اللہ کا آپ پر احسان یہ تھا کہ اس پورے عرصے میں جو چند دن رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز، روزے، معاملات اور دین کے کسی مسئلے میں کوئی ایک بھی غلطی اللہ نے نہیں ہونے دی۔ اللہ نے محفوظ کیا، لیکن اس کے اثرات آپ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے آپ کو جھکڑ دیا گیا ہے۔ پھر اللہ جلالہ والاکرام نے جب اعلان بتایا تو آپ ایسے ہو گئے جیسے اونٹ باندھا ہوا ہو، اس کی رسی کھول دی جائے، ایسے آپ نشیط ہو گئے۔ اور جب آپ نے اس پانی کے اندر اس کے اثرات کو نکلوایا تو آپ نے فرمایا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، مہندی بالوں پر لگائیں پھر اس کو دھوئیں تو جس طرح پانی کی رنگت ہوتی ہے اس طرح صاف پانی پر جادو کے اثرات سے کنویں کی رنگت، پانی کی رنگت مہندی کے نچوڑ شدہ پانی کی طرح ہو گئی۔ یہ کیفیت اس قدر خطرناک ہو، یہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ جادوگر کبھی غیر حقیقی چیز کو حقیقت کر کے دکھاتا ہے، کبھی جادوگر شیاطین مسلط کر دیتے ہیں، کبھی جادوگر ظاہر انسان کی حواس، قوتوں اور روحانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، کبھی انسان کے دماغ کو معاف کرتے ہیں۔ تو کئی طرح سے جادوگر، کبھی میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنے کے لیے شیطان لڑائی کو بھڑکاتا ہے، غصے دلاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الغضب من الشیطان، یہ غصے شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ تو انسان کے زندگی میں کئی طرح سے یہ جادوگر مؤثر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انسان بسا اوقات اس قدر جادو کے اثر ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہاں ایسے لوگوں کے لیے، ایسے جادوگروں کے لیے تو قتل کا حکم جاری کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا تمام گورنروں کو لکھا جو بھی جادوگر اس قسم کا موجود ہے سارے جادوگر قتل کر دیے جائیں، کیونکہ یہ انسانیت کے دشمن لوگ ہیں۔ حضرات جادو کے اثرات ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں عامل، نجومی، کاہن، کارپوریٹ کے ماہر، کالے علم کرنے والے بھی اور اس کے علاج کرنے والے بھی، آج روحانیت کے نام پر بھی بڑے جادوگر موجود ہیں۔ بعض لوگ تو کالا علم کرتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کالے علم کا علاج بھی کالے علم سے کرتے ہیں، تو یہ بھی جادو ہے اور یہ بھی اسی طرح کا ہے، شیطانی عنصر ہوتا ہے۔ اور دونوں جب آدمی کرنے والا بھی اور کرانے والا بھی اور جو اس کا علاج کرنے والا، جب دونوں شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو ظاہر مریض تو شفایاب ہوتا ہے،
لیکن ان دونوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے کیونکہ یہ شیطان کے اداکار بن چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ انتہائی حساس اور بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا۔ ان میں سے آپ نے سب سے پہلی چیز شرک کے بارے میں کہا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ تباہ کن چیز ہے جو انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ السحر، جو انسان کی دوسری چیز جادو ہے، یہ بھی انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے والا اور کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، یہ جادو کر کے کفر سلیمان پیغمبر نے نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ لوگوں کو جادو سکھانے والے شیاطین تھے، انہوں نے اس جادو کے ذریعے کفر کا ارتکاب کیا۔ جادو، اس کے اسباب اور جادو سے بچاؤ کی چیزیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کی ایک اہم چیز ہے۔ ہمیں اگر چند چیزوں کا صحیح ادراک ہو جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غالب طور پر، کلی طور پہ بات نہیں کر رہا، غالب طور پر اللہ احکم الحاکمین ہمیں شیاطین سے محفوظ فرما لیں گے۔ لیکن ایک امکان موجود ہے، کیوں؟ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کائنات میں متقی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ پہ توکل کرنے والا نہیں تھا، اور آپ سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کی ذاتی اقدس پر بھی جادو کے اثرات ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کے اثرات نیک اور صالحین پر بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی کتنا احسان ہے، اس قدر شدید جادو کا اثر کہ جس سے پانی کی رنگتیں بدل جائیں، لیکن اللہ نے کتنی پھر بھی آپ پر رحمت کی کہ وہ اذکار کا اور اللہ کی قربت کا یہ اثر تھا کہ آپ سے شریعت کے معاملے میں ایک بھی جھول نہیں ہوئی، ایک بھی خطا نہیں ہوئی کہ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ حضرات، آج اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں سے ہر شخص کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ تدابیر کرنی چاہیے۔ اور ان تدابیر سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ عموماً اس کے اثرات کن پر ہوتے ہیں؟ آپ نے بڑا سنا کہ جادو ہو جاتا ہے، جادو، لیکن آپ کو یہ بات کم نہیں نظر آتی ہوگی کہ مولویوں پر بھی جادو ہوتا ہے۔ کیوں؟ نمازی جو پکے ہوتے ہیں کم نظر آئے گا ایسے بزرگوں پر جو پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں، ایسے بزرگ جو تہجد گزار ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسا کیس شاد و نادر ملے گا کہ کبھی آپ کو ایسا لگے کہ 5 وقت کا پکا نمازی، تہجد گزار، نیک صالح بزرگ، پہلی صف کا نمازی، اس پر بھی جادو بہت قلیل ہوگا، بہت قلیل۔ لیکن اکثر کن پہ جادو ہوتا ہے؟ خواتین پہ، بچوں پہ، اور علم سے دور جہلاء پہ۔ ایسے لوگوں پر کیوں جادو کے اثرات ہوتے ہیں؟ کہ شیطان کا وار ان کے دل، دماغ اور روح پہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ خواتین کے اندر طہارتوں، عدم طہارت کے وہ پیمانے طے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان میں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ بچے ابھی اس عروج کو نہیں پہنچے ہوتے کہ جس میں اللہ کی قربت پالیں، اور عام لوگ جو نمازوں سے دور ہیں، عبادات سے دور ہیں، ان کی کیفیتیں ابھی بہت ہی جہالت والی شیطان کے پہلے قریب ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی کیفیتوں کی، اپنے معاملات کی اصلاح سب سے پہلے کرنی چاہیے تاکہ ہم جادو کے اثرات سے بچیں۔ اس میں اختصار سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کچھ باتیں طے کر لیں تو انشاءاللہ جادوگر جتنے بڑے بھی اثر لے کے آئیں، اللہ ذو جلال والاکرام ہم کو ان سے محفوظ فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ پہلی بات کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں۔ حضرات، یہ زندگی میں طے ہے، کچھ لوگ عباد الرحمان ہوتے ہیں، کچھ عابدۃ الشیاطین ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندے بھی ہیں اور اولیاء الشیطان بھی ہیں۔ شیطان کے بھی دوست اور وارث اور اس کے والی موجود ہیں۔ اگر آپ اولیاء الرحمان
عباد الرحمن اللہ کے بندے بن جائیں تو اللہ نے یہ بات طے کر رکھی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ اللہ نے ابلیس سے بھی کہا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے، میرے بندے، ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے بندوں پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا، وہ اپنے اثرات جتنے مرضی بھی لے کے آ جائے۔ ظاہر کو تھوڑی بہت تکلیف تو ہو سکتی ہے، لیکن گہرائیوں میں انسان کا کوئی بڑا نقصان کر جائے ایسا نہیں ہوتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ جو گمراہ لوگ تیرے پیروکار ہوں گے، تیرے اثرات ان پر ہوں گے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان کی عبادت اللہ ذو الجلال والاکرام فرمائے۔ تو اللہ کے بندے کیسے بنیں گے؟ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک لمحہ بیٹھ کر میں اور آپ تنہائی میں اپنی ذات کا جائزہ لے لیں۔ کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی قاری ہے، محدث ہے، جو بھی ہے، لمحات میں بیٹھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے کس مقام پر ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں کوتاہیاں، کمیاں، منمانیاں ہیں تو ہم نے اللہ کا بندہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ ہمیں اپنے آپ کو عباد الرحمان میں شامل کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے تو پھر شیاطین کے اثرات ہماری زندگی میں نہیں ہوں۔ حضرات، یہ عباد الرحمان بننے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ اختیار کریں۔ اور تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ کہ شیطان کی راہوں سے بچ کر رحمان کی راہ پہ چلیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو آدمی تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر راہ سے اس کے لیے نجات پیدا فرما دیں گے۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، نکلنے کی راہیں اللہ خود ہموار کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ڈرتے ہیں اپنے بندوں کی۔ تقوی کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ذکر بتا دیتے ہیں۔ خواب کے ذریعے اللہ ذو الجلال والاکرام انسان کو اس کی زندگی میں ہونے والے اثرات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی اہل علم، اہل فضل، نیک صالحین کی ملاقات کے ذریعے کروا دیتے ہیں کہ زندگی میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اس کے لیے خیر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کیسے کرتے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن راہ نکالنے والا اللہ کا الحاکمین ہے، جو انہونیوں کو ہونی کر دیتا ہے، جو بغیر اسباب کی انسان کی زندگی کا محافظ بن جاتا ہے۔ جہاں انسان کو کچھ نظر نہ آئے اللہ روشن دے دیتا ہے، تمام اسباب منقطع ہو جائے اللہ بہاریں دے دیتا ہے۔ جب انسان کے پاس کوئی راہ نہیں ہوتی، سارے اسباب منقطع ہوتے ہیں، اللہ وہاں سے اس کے لیے نجات کی راہ دکھاتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راہیں پیدا فرماتے ہیں۔ حضرات، تویزوں پہ، دھاگوں پہ، منتروں پہ، عاملوں پہ، نجومیوں پر، کہنوں پر اعتماد مت کریں۔ آج بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری قسمت کے فیصلے اخبارات میں نجومی بتاتے ہیں، یہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے عاملین وہ بتا رہے ہوتے ہیں اس ہفتے کیا ہوگا، تمہاری زندگی میں کیا ہوگی، تم نام بتاؤ، عمر بتاؤ، تمہارے حالات میں بتاتا ہوں۔ یہ رب کے مقابل کھڑے، اللہ کے مقابلے میں جو آدمی کی باتیں مانتا ہے وہ اللہ کے علم غیب میں کو شریک مانتا ہے، یہ شرک کی راہیں۔ ہمیں ان پر اعتماد نہیں کرنا، یہ منتر، دھاگے، چھلے، تمیزات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے کائنات کا رب اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اپنے بندے کو اللہ کافی نہیں ہے؟ اور جس کو اللہ کافی ہو جائے پوری کائنات مل کے اس کا بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ جس کا محافظ اللہ ہے کائنات کی حفاظت کے اندر کوئی آدمی خلل اندازی نہیں کر سکتا جب اللہ اس کا محافظ بن جائے۔ اور یہ کب ملے گا؟ جب ہمارا کامل توکل اللہ کا الحاکمین پر ہوگا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جائے۔ حضرات، زندگی میں صبر کریں، مصیبتوں میں، غموں میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا کہ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ
جو آدمی صبر کرتا ہے اور اس آدمی پہ ظلم و ستم ہوتے ہیں، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ انسان صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرتا ہے۔ باقی زندگی میں ذکر و اذکار، شرعی وظائف اور دعا کے ذریعے بھی انسان آنے والی مصیبتوں سے بچتا ہے۔ تو یہ پہلے سے اسباب اختیار کیے جائیں تو اللہ احکم الحاکمین انسان کو بہت ساری مصیبتوں، بیماریوں، جادوؤں اور عامل و نجومیوں کے ہتھ کنڈوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں زندگی میں یہ چیزیں اختیار کرنی چاہیے تاکہ جادو، نظر بد، حاسدین کے حسد اور دیگر چیزوں سے ہم بچ پائیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔